الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر۔ ہم نے کل کتاب نحو مقدماتی جو کہ علم نحو میں ایک کتاب ہے وہ شروع کی تھی، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آمنہ شاکر علی، ظرف شمع، بطول شوقی، فرحدیبہ خانوم، فاطمہ آفتاب، حفیظہ، مہوش حیدر، کردار فاطمے، نثار زہرا، محمد صادق، نشاط صدف فاطمہ، سیدہ گبرانی میم، سیدہ نقوی سہر، شازیہ، اسد عباس بخاری، شیلا اور طہور۔ ہم نے کل گفتگو جو وسیم، افنان، جوہر، علی عباس شروع کی تھی، علم نحو میں شروع کی تھی، اور ہم نے علم نحو کی تعریف، موضوع اور فائدہ پڑھا تھا۔ موضوع اور فائدہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ کیا تعریف پڑھی تھی ہم نے؟ جو تعریف تھی وہی اس میں موضوع بھی تھا جی۔ تعریف کیا تھی علم نحو کی؟ علم نحو جی، علم نحو ترکیب کے وقت عربی کلمات کا ترکیب آپس کے میں کیا وقت جب تعلق ہے؟ ہم ترکیب دیتے ہیں عربی کلمات کو آپس میں، جب ہم عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، اس وقت ان کلمات کی آخری حرکت کیا ہوتی ہے؟ حالت و حرکت کیا ہوتی ہے؟ اور ان کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن، کیا تعلق، کیا سمبند ہوتا ہے، اس بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ جی جی، جی آقا۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ تو علم نحو کا موضوع کیا ہوا تھا؟ موضوع یعنی جس سے گفتگو کرتا ہے، کلمہ اور کلام۔ جب ہم اس کی تعریف صحیح سے دیکھیں گے تو تعریف ہی میں پتہ لگ جائے گا اس کا موضوع کیا ہے۔ کلمات کو جب ترکیب دے دیتے ہیں، جب کلمات کو بولیے ترکیب دیتے ہیں، جیسے ضربہ ایک کلمہ ہے، سعید ایک الگ کلمہ ہے، اور ناصر مثلاً ایک کلمہ ہے۔ تو یہ تین کلموں کو جب آپس میں ترکیب دی، جب آپس میں ترکیب دی تو ان کلمات کی آخر کی حالت اور حرکت کیا ہوگی؟ اور ان کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو ان کلمات کا جب ہم ترکیب دے دی، ضربہ، سعید، ناصرا، تو آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ ریلیشن یہ ہے کہ سعید ضربہ کا فاعل ہے، ناصرا ضربہ کا مفعول ہے، سعید نے ناصر کو ہے کہ ضربہ عامل ہے، ضربہ نے ان دونوں میں عمل کیا ہے، کیونکہ یہ سعید اس کا فاعل ہے، اور فاعل کو فعل رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اس نے اپنا عمل کیا، تو یہ عامل ہے اور یہ دونوں اس کے معمول ہیں۔ یعنی یہ عمل کرنے والا، یہ عمل کو لینے والے۔ فرق یہ ہے کہ اس نے عمل رفع کا لیا ہے اور اس نے عمل نصب کا لیا ہے، اس لیے ناصرن ہے اور اس لیے سعیدن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو عامل نے اپنا عمل کیا، انہوں نے اپنا وہ عمل قبول کیا، اس نے رفع دیا اور اس کو نصب دیا، اس نے رفع قبول کیا اس سے اور اس نے نصب کو قبول کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ریلیشن پتہ لگ گیا آپ کو؟ ریلیشن یہ پتہ لگ گیا کہ اس میں یہ فعل ہے، عامل ہے، فعل بھی فعل ماضی عامل ہے، یہ معمول ہے، عمل اس میں رفع کا ہو رہا ہے، اس میں نصب کا ہو رہا ہے، یہ معمول ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ یہ ریلیشن ہے ان کا۔ اور آخری کلمات کی آخری حالت کیا ہوگی؟ ضربہ کی آخری حالت مبنی بر فتح ہوگی۔ دیکھیے کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس لیے ضربہ ہے، ضربو یا بے نہیں، اور سعیدن ہے، یہ سعیدن ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ناصرن منصوب ہے، اس کی آخری حالت کیا ہے؟ نصب ہے، کیونکہ مفعول ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا موضوع ہے۔ تو کلام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ کلام اس اعتبار سے کہ ترکیب کے وقت کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے،
اور کلمہ کس اعتبار سے موضوع ہے کہ اس کی آخر کی حرکت یا حالت کیا ہوگی. سمجھ میں آیا؟ حالت کو بیان کرتا جی جی سمجھ میں آیا. مثال کے طور پر جی آپ آقا جی میں آپ کو ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے دیکھا انزلنا إنا أنزلناه یہ تو آپ کو یاد ہے. في یہ ليلة أنزلناه في ليلة القدر. میں ایسی مثال دوں گا آپ پڑھ ہی نہ سکیں. جی جی آقا جی ہاں پڑھیں گے. تلازم الفعل دیکھا دیکھا نہ صحیح ہے نہ طلاق. ٹھیک ہے. علامة الفعل عربی کلمات ہیں. ایک کلمہ ہے، یہ کلمہ، یہ کلمہ، کلموں کو میں نے ترکیب دی. ان کلمات کے آپس میں کیا ریلیشن ہے، اس ریلیشن سے پتہ لگے گا کہ ان کی آخر کی حرکت کیا ہے. مثال کے طور پر تلازم تلازم الفعل الفعل علامۃ التانیث علامۃ التانیث. تو میں نے ایسا کیوں پڑھا کہ تلازم الفعل علامۃ التانیث. کیسے علامت التانیث سے کیوں پڑھا میں نے؟ تانیث سے کیوں پڑھا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کا آپس میں ریلیشن یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجرور ہوتا تلازم ہے. جی یہ نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی کیونکہ یہ فعل مجهول ہے. فعل مضارع مجهول. فعل مجهول نہیں معلوم ہے، باب مفعلہ ہے. ہاں معلوم ہے یہ تو. ٹھیک ہے. تلازم الفعل یہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. تو میں نے کیوں ایسا کیا؟ میں نے صحیح اعراب کیوں لگا لیا؟ عربی جانتے ہیں کیونکہ علم نحو میں جب عربی کلمات کو آپس میں جوڑتے ہیں، ترکیب دیتے ہیں، تو ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، علم نحو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور ان کلمات کی کلام کے اندر آخر کی حرکت کیا ہے یہ سکھاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو علم نحو ایک ایسا علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عربی کلمات کو جب ترکیب دی جاتی ہے تو ان کا آپس میں کیا تعلق، کیا ارتباط، کیا ریلیشن ہے، اور ان کلمات کی آخری حرکت کلام کے اندر کیا ہوگی یہ سکھاتا ہے علم نحو میں. ٹھیک ہے. بولیے جی آقا سمجھ میں جی 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 ہم آج پڑھیں گے عامل اور معمول. حالانکہ میں نے کل بتا دیا اور آج بھی سمجھ میں آ گیا. عامل اور معمول. معمول مأمور عامل عامل اور معمول. معمول خود عامل اگر جو سب پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں عامل فاعل، اس میں فاعل ہے. عامل عمل کرنے والا، معمول مفعول ہے، مفعول معمول عمل کیا ہوا. عامل عمل کرنے والا، معمول عمل کیا معمول ہوا، جس کے اوپر عمل کیا ہوا کیا ہوا ہو. کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے معمول کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جب ہم دیکھیے عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، جب ہم عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، جیسے نصرہ سعید کو آپس میں ہم نے ترکیب دی. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی آقا جی آقا کو عربی کلمات کو آپس میں جب ہم ترکیب دی. ترکیب دیتے ہیں یعنی ملاتے ہیں تو ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے. ایک ہوتا ہے جو اثر کو قبول پھر قبول کرتا قبول ہے. کرتا ہے. ترکیب کے وقت کلمات میں کوئی کلمہ دوسرے میں تاثیر ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے، اور دوسرا اثر کو قبول کرتا ہے. اثر کو قبول کرتا کرتا ہے. نصارہ نے سعید کے اندر اثر ڈالا. کیا اثر ڈالا؟ یہ اثر ڈالا کہ یہ سعیدن یا سعیدن نہیں ہوا، سعیدن یا سعیدن نہیں ہوا، سعیدن ہوا. اس نے اس میں صحیح دونوں ہیں. رفع کا اثر ڈالا، رفع کا اثر ڈالا اس نے. ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر رأیتو ناصرن، میں نے بھائی ناصر کو دیکھا، ٹھیک ہے. سمعتو من بولیے مثلا خالدین، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ سعیدن ہے یا ناصرن ہے یا یہاں خالدین ہے، یہاں پہ رفع ہے، یہاں نصب ہے، یہاں جر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ہم نے یہاں ترکیب دی تو ان میں یہ اثر ڈالنے والے ہیں، اثر ڈال رہے ہیں اور یہ اثر کو قبول کر رہے ہیں. تو عربی کلمات میں جب آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو ایک دوسرے میں اثر ڈالتا ہے، دوسرا اثر کو قبول کرتا ہے. جو اثر ڈالے اسے عامل کہتے ہیں جی، جو اثر ڈالے اسے عامل، اور جو اثر قبول کرے اسے معمول کہتے ہیں. عامل ہے عمل کرنے والا، تو نصرہ عمل کرنے والا ہے اور سعید عمل کو قبول کرنے والا ہے. نصرہ نے رفع کا عمل ڈالا، رأیتو نے نصب کا عمل ڈالا، اس میں من حرف جر ہے تو اس میں جر کا اثر ڈالا. تو یہ اس نے عمل کی، انہوں نے عمل کیا، یہاں نصرہ نے عمل کیا سعید میں، یہاں رأیتو نے ناصر نے عمل کیا، یہاں من نے خالد میں اثر کیا، عمل کیا. تو یہ عامل ہو گئے اور سعید، ناصر اور خالد معمول ہو گئے. سمجھ معمول ہو گئے. ٹھیک ہے، عامل اور معمول سمجھ میں آیا؟ جی. آگا. تو یہاں پر سعیدن کے آخر میں جو ضمہ آیا ہے اس کا سبب کون ہے، ریزن کون ہے؟ نصرہ. ناصرہ جو نصب ہے، اس کا ریزن اور سبب اور عمل عامل کون ہے؟ خالدین میں جو خالدین جر آیا ہے، جر کا سبب ریزن کون ہے؟ من جو یہ جر کی وجہ ہے، یہ جر کی وجہ ہے، یہ نصب کی وجہ ہے اور یہ ضمے کی وجہ ہے. اس وجہ کو عامل کہتے ہیں اور جو عمل کو قبول کر رہا ہے اسے معمول. سمجھ میں آ گیا؟ عامل اور معمول، عامل اور معمول سمجھ میں آیا؟ نیٹ ورک چلے گئے کیا؟ نہیں آگا والا ٹھیک. عامل اور معمول سمجھ میں آ گیا؟ جی. چلیے اب آگے دیکھتے ہیں. اب آگے دیکھیے ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہوتا ہے مبنی. ایک ہوتا ہے معرب. جن لوگوں نے پہلے صرف پڑھ رکھی ہے یعنی صرف سادہ یا کوئی اور سی، تو ان کو پتا ہوگا ثلاثی مجرد سے تو اس میں فاعل کے وزن پہ آتا ہے اور اس میں مفعول کی وجہ. لیکن غیر ثلاثی مجرد کے علاوہ جیسے ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد اور رباعی مزید ہے، اس کا اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیسے آتا ہے؟ علامت مضارع کو. مثال کے طور پر اعربا یعرب، اکرما یکرم، باب فعل سے مثلا مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھاتے ہیں اور ما قبل آخر کو اگر کسرہ دیں تو اس میں فاعل، ما قبل آخر کو فتحہ دیں تو اس میں مفعول. وہاں کیا تھا؟ معمول، عمل کیا ہوا. اور یہ کیا؟ معرب، اعراب دیا ہوا، اعراب دیا ہوا. جی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ایک لفظ احکام میں، جب آپ پڑھتے ہیں احکام میں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کس پہ واجب ہے؟ نماز روزہ کس پہ واجب ہے؟ ہر مکلف انسان پر. مکلف تکلیف دیا ہوا، تکلیف کا مطلب ہے ذمہ داری. مکلف ہے میم مضمومہ، میم جس کو ضمہ ہو اور ما قبل آخر کو فتحہ. مکلف جسے ذمہ داری دی گئی ہو، اور مکلف جس نے ذمہ داری دی ہو. تو مکلف کون ہے؟ خدا، اللہ. مکلف کون ہے؟ مکلف کون ہے؟ ہم. مکلف پر نماز روزہ یہ چیزیں واجب ہیں. مکلف کون ہے؟ ذمہ داری دینے والا خدا، مثلا شارع مقدس. ٹھیک ہے. تو غیر میں یہ الگ کی بات آ گئی ہے بیچ میں، تو ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ما قبل آخر کو کسرہ تو اس میں فاعل، ما قبل آخر کو آخر سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کو فتحہ تو اس میں مفعول. تو یہ معرب کیا ہے؟
اس میں مفعول ہے جس کو اعراب دیا گیا ہو، جس کو اعراب دیا گیا جی دیا گیا ہو۔ جی آپ یہ دیکھیے گا کلمہ، کلمہ یا معرب ہوتا ہے یا مبنی، کلمہ یا مبنی معرب ہوتا ہے یا مبنی۔ مثال دیکھیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک ہوتا ہے معرب، ایک ہوتا ہے مبنی۔ مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں کہوں ابھی جی سمع سعید جی جی رأیت سعیدا سعیدن سمعت من سعید۔ آپ نے کیا دیکھا اس میں؟ آپ کو کیا چیز عجیب کیا لگا، کیا چیز لگی سعید میں؟ وہ ہے نا سعید کا اعراب بدل رہا۔ ہاں سعید یہاں پہ مرفوع ہے، یہاں منصوب ہے، یہاں مجرور ہے۔ سعید پہ یہاں ضمہ ہے، یہاں فتح نصب ہے، یہاں کسرہ ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ بلے آگا دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اب میں مثال پہ کہوں جاء ھذا، رأیت ھذا، رأیت ھذا، سمعت من ھذا۔ کیا دکھا آپ کو؟ سعید اور ھذا میں کیا فرق دکھا آپ کو؟ کہ سعید جیسا اس کا عامل تھا ویسا اس کا اعراب بدل رہا تھا۔ جیسا عامل نے عمل دیا اس نے ویسا عمل قبول کیا، جیسا اس کے عامل نے عمل دیا ویسا اس نے عمل قبول کیا۔ اس عامل نے اسے رفع دیا، اس نے رفع قبول کر لیا۔ اس عامل نے اسے نصب دیا، اس نے نصب قبول کر لیا۔ اس عامل نے اسے جر دیا، اس نے جر قبول قبول کیا۔ ہر وہ کلمہ، ہر وہ کلمہ، ہر وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسا عامل ویسا اس کا آخر کی حرکت، تو اس کلمے کو کہتے ہیں معرب۔ تو سعید یہاں پر معرب کلمہ ہے، سعید یہاں پہ معرب کلمہ ہے۔ معرب کی تعریف کیا ہوئی؟ معرب کی تعریف کیا ہوئی؟ معرب ایک ایسا کلمہ ہے جس کا آخر کا مطلب یہ سعید آخر حرکت ہے نا، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اسے معرب کہتے ہیں۔ معرب اعراب دیا ہوا، یہاں اسے اعراب رفع دیا ہوا ہے، یہاں اسے اعراب نصب دیا ہوا ہے، یہاں سعید میں اعراب اسے جر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ معرب ایک ایسا، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، جنہوں نے میزان پڑھی ہے انہیں یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ ینصرو ہے۔ ابھی میں اس پہ لام لے آؤں تو کیا ہوگا؟ بدل گیا، بدل گیا ینصرو نے ینصر۔ اب میں یہاں پہ لام لے آؤں تو کیا ہو گیا؟ ینصرو۔ اس کا آخر بدل رہا ہے نہیں؟ جیسا عامل بدل رہا ہے ویسے اس کا آخر کی حرکت بدل رہی ہے۔ تو یہاں پر ینصرو، جو ینصرو فعل مضارع معرب ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بدلتا رہتا ہے۔ تو ینصرو فعل، کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا، فعل، اسم اور حرف، صرف میں آتے ہیں۔ تو یہ اسم کی مثال دے دی معرب، اور ینصرو فعل کی مثال دے دی، اور حرف کو یاد رکھنا، حرف ہمیشہ میں نے صرف میں بتایا تھا نہیں کہ حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس لیے میں صرف اس سے بحث بھی نہیں کرتا۔ لہذا حرف ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، اسم اکثر معرب ہوتے ہیں، فعل اکثر مبنی لیکن بعض معرب ہوتے ہیں۔ بہرحال کلمہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، معرب۔ اور معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اس کے بعد اسے کہتے ہیں معرب، کلمہ معرب کلمہ، معرب کلمہ۔ کیوں کہتے ہیں اسے معرب؟ کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، ایک جیسا نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے ھذا، جاء ھذا یا سمع ھذا، اس نے سنا،
जा हाजा, ये आया, राय तो हाजा, मैंने इसको देखा, समय तो मिल हाजा, मैंने इससे सुना, मैंने इससे सुना। तो ये हाजा यहाँ भी रफा देने वाला आमिल आया, तब भी ऐसा, नस्ब देने वाला आमिल आया, तब भी ऐसा, जर देने वाला आमिल आया, तब भी ऐसा। इसमें तब्दीली नहीं हुई, इसमें कोई तब्दीली ही नहीं। तो नहीं हुई। मबनी कलमा क्या कहते हैं? मबनी। तो मबनी कलमा किसे मबनी। मबनी कलमा एक ऐसा कलमा है कि जिसका आखिर अवामिल के बदलने से भी नहीं बदलता, जिसका आखिर अवामिल के बदलने से भी नहीं बदलता। समझ में आया? नहीं बदलता। जी बोलिए। जी आका समझ गए। तो अब आप याद रखिएगा, मोरब कलमे पे क्या आता है? ये ज़म्मा, ये नस्ब, ये कब्जा क्या है? ये रफ़ा नस्ब जर, ये एराब है। लेकिन यहाँ जो हाज़ा में या अलिफ साकिन है, हाज़ा में जो है, ठीक है, हाज़ा में जो मबनी कलिमात हैं, जैसे यहाँ पे हाज़ा मबनी है, ज़ालिका में काफ पे मबनी है, मबनी का ज़ालिका ही रहेगा, जहाँ ज़ालिका रहे तो ज़ालिका, समय में ज़ालिका, ये यहाँ पे सुकून है, यहाँ फतहा है, ये इसी हालत पे साबित रहता है, और ज़ालिका इस फतह पे ही साबित रहता है हर हालत में। जी जी। और बहुत से हैं जो जर पे साबित रहेंगे। तो मबनी कलमा, मबनी कलमे पे बिना आती है, क्या आती है? बिना। मोरब कलमे पे एराब आता है। अब आगे जाके बताएंगे कि एराब किसे कहते हैं और बिना किसे कहते हैं। फिलहाल आपको याद आया, मोरब एक ऐसा कलमा है कि जिसका आखिर आवामिल के बदलने से बदलता रहता है। मबनी वो कलमा है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से भी नहीं बदलता। नहीं बदलता। आप लोगों को या नहीं? सब लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? जी आका। जी आ रहा है। समझ गए? नहीं आ रहा। चलिए आइए, आसान हुई मोरब मबनी की तारीफ या नहीं? जी। सोचिएगा कि ये क्या है, क्यों है, या रब क्यों हुआ, या नस्ब क्यों हुआ, या जर क्यों हुआ, आगे आती रहेगी। फिलहाल बस इतना याद रखिए कि मोरब इसराइली में तो जिसने कोई कभी ना पढ़ा हो वो भी बता देगा कि बदलावा लग रहा है, यहाँ सईदुन है या दन है या दिन है। जी बदल रहा है, जी। आमिल के बदलने से जिसका आखिर बदलता रहे वो मोरब कलमा है, और जो आमिल के बदलने से भी ना बदले मबनी कलमा है। वो मबनी कलमा। वो मबनी कलमा है। अब आइए मिटा दूं इसे। जी। अब एराब किसे कहते हैं? अब मैं आपसे पूछो एराब किसे कहते हैं, बता पाओगे या नहीं? बताइए एराब किसे कहते हैं? नहीं मोरब कलमे की आखिरी हरकत जो बदलती हरकत को कहते हैं। सईदन में ये है और सईदिन में ये है, ये एराब है, ये समझ में आया? मैंने इसी वजह से मोरब कहा था। मोरब वो कलमा जिसको एराब दिया गया हो। अभी जो एराबी तो है ये भाई, सईद को दिया गया है या नहीं? सईद को जहाँ सईदुन में ये दिया गया है, रायतों में ये दिया गया है, मिन के साथ ये दिया गया है, दिया जाता है नहीं। तो मोरब कौन है? वो कलमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है। और एराब क्या है? वो जो बदल के आता रहता है उसके आखिरी हर्फ पर, जो उसके आखिरी हर्फ पर बदल के आता रहता है वो क्या है? एराब। समझ में आया एराब की तारीफ? एराब की तारीफ समझ में आई? जी। जी। तो अगर हम वैसे लिखने के एतबार से एराब की तारीफ करें तो क्या कहेंगे? एराब वो असर है या वो अमल है। देखिए अमल करने वालों को आमिल कहते हैं नहीं? क्या कहा था? आमिल को कलमा असर डाले, असर डाले, मुअस्सिर असर डालने वाला। तो मुअस्सिर जो असर डालता है क्या कहते हैं? आमिल जो अमल करता है उस अमल को एराब कहते हैं। तो यहाँ पर जा सईदुन में आमिल ने क्या अमल दिया? रफ़ या मुअस्सिर ने क्या असर डाला? ये रफ़। ठीक है, राय तो
اس میں رعایت جو مؤثر ہے اثر ڈال رہا ہے، اس نے کیا اثر ڈالا؟ یہ نصب اثر ڈالا، یہ نصب اثر ڈالا۔ سمعتو من نے سعید کے اندر کیا اثر ڈالا؟ یہ جر تو اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اس مورب کلمے کی ہر آخری حرف کا جو حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور مورب کلمہ وہ کلمہ جو عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ تو بدلنا جو ہے اعراب کے ذریعے سے تو بدلتا ہے، یا ضمے کے ذریعے سے، یا نصب کے ذریعے، یا جر کے ذریعے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اور بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا اعراب بنانے کو نہ، بنا بنانے کو نہیں، بنا کہتے ہیں اس حالت کو جس پہ وہ ثابت رہتا ہے۔ کس چیز پہ ثابت ہے؟ ساکن پہ ثابت ہے۔ جی۔ ضربہ فعل ماضی ہے، یہ کس چیز پہ ثابت ہے؟ فتح پر ثابت ہے، فتح پہ ثابت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ منزو ایک حرف ہے، یہ کس چیز پہ ثابت ہے؟ ضمے پہ ثابت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بولیے۔ ام سے ایک حرف ہے مثلا، یا اس میں کس چیز پہ ثابت ہے؟ کسرے پہ ثابت ہے۔ دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ادھر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہر حالت میں چاہے جا آ جائے تب بھی ہاذا، رائے تو آ جائے تب بھی ہاذا، سمیت و من آ جائے تب بھی ہاذا۔ تو کس حالت میں ثابت ہے؟ یہ ساکن پر ثابت ہے۔ ضربا چاہے قد آ جائے تو قد ضربا، چاہے کانا آ جائے کانا ضربا، چاہے لعلم آ جائے لعلم ضربا کس چیز پہ ثابت ہے؟ فتح پر ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ منذ چاہے جو عامل آ جائے، جیسا عامل آ جائے، منذ ہی رہے گا، زو تو یہ مبنی کلمہ کس چیز پہ ثابت ہے؟ ضمے پر، یہ سکون پر، یہ فتح پر، یہ ضمے پر، اور یہ کسرے پر۔ تو بنا کسے کہتے ہیں؟ مبنی کلمے کی آخر کی جو حالت ہے، مبنی کلمے کی آخر کی جو حالت ہے اس حالت کو بنا کہتے ہیں، جو عامل کی وجہ سے نہیں آتی، آلریڈی اس میں پہلے سے ہی ہے۔ حاضہ میں سکون پہلے سے ہی ہے، جہاں کی وجہ سے نہیں آیا۔ رائے تو حاضہ میں ساکن رائے تو کی وجہ سے نہیں آیا، آلریڈی پہلے سے ہے، یہ مبنی ہے، اسی حالت میں ثابت رہے گا۔ مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا، جس حالت پہ وہ ثابت رہتا ہے اس کو بنا کہتے ہیں۔ جی تو آپ نے ان چار مثال میں کیا دیکھا؟ ان چاروں مثالوں میں کیا دیکھا؟ یار اتنا تو ذہین ذہن ہونا چاہیے کہ بنا چار طرح کی ہوتی ہے، یا سکون ہوتی ہے، ضمہ فتح کسرہ سکون، بنا یہ ہوتی ہیں۔ بنا کیا ہوتی ہیں؟ ضمہ فتح کسرہ سکون۔ سکون کی مثال ہاذا، فتح کی مثال ضربا، ضمے کی مثال منذو، کسرے کی مثال ام سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ بنا کی چار قسمیں، یا تو بنا کلمہ مبنی بر سکون ہوگا، یا کلمہ مبنی بر فتح ہوگا، یا کلمہ مبنی بر ضم ہوگا، یا کلمہ مبنی بر کسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی ڈیٹیل اور ہم پڑھیں گے۔ آپ کو بس اس کی بھی مثال دیکھ لی، جب اس کی دیکھ لی آپ نے اس کی دیکھی، مثلا جاء سعیدن میں، سعیدن میں وہ سے لم آ گیا تو لم یضرب کیا دکھا؟ اعراب دکھا۔ اعراب کیا ہوئے؟ رفع، نصب، کسرہ، سکون، نہیں جزم سکون بنا کی علامت، رفع نصب جر اور جازمی، کسرہ کر رہا، کسرہ تو مبنی کی، رفع نصب جر اور جازم۔ یا تو کلمہ مورب کلمے پہ رفع آئے گا، یا مورب کلمے پہ نصب آئے گا، یا مورب کلمے پہ جر آئے گا، یا مورب کلمے پر جزم آئے گا، وہ جیسا عامل ہوگا۔ لم اگر پہلے مضارع میں لم آ جائے تو وہ فعل کلمہ جزم آ جائے گا، اگر من آ جائے کلمے کے اوپر جی تو مجرور ہے، مثلا جر آ جائے گا۔ رائے تو سعیدن نصب آ جائے گا، جاء سعیدن رفع آ جائے گا۔ تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا،
کنفیوز مت ہوئیے گا اعراب اور بنا میں. اعراب اور بنا میں اعراب ہوتا ہے رفع، بنا ہوتی ہے ضمہ. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ منذ میں بھی تو ضمہ ہے اور سعید میں بھی ضمہ ہے، تو سیم ٹو سیم ہو گئے. کہا نہیں، فرق ہے. مبنی کلمے پہ جو حرکت آتی ہے وہ ضمہ کہلاتی ہے، معرب کلمے پہ اگر ایسی حرکت آئے گی تو رفع کہلائے گی، علامت رفع. رفع لائیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ضربا، ضربا میں اگر مبنی کلمہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ فتح. فتح. لیکن اگر یہ معرب کلمے پہ ہو سعیدان تو یہ نصب کہلائے گا. نصب. اب ایک جیسی حرکتیں ہیں دیکھنے میں لیکن فرق ہے، وہ معرب کہلاتا ہے. معرب کلمے کی حرکت کو اعراب کو یہ کہا جاتا ہے رفع نصب جر نصب، لیکن معرب میں جر کہتے ہیں، مبنی میں کسر. ام سے اور سعید، اس میں بھی زیر ہے اس میں بھی زیر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مبنی کلمے میں اسے کسرہ کہتے ہیں، معرب میں جر. اس طرح کہتے ہیں، مثال کے طور پر جر کہتے ہیں. میم حرف ہے، ہاذا حرف اس میں اشارہ ہے، سکون ہے نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سکون. لیکن آپ آگے دیکھیے لم یضرب، دیکھنے میں تو یہ بھی سکون ہے، دونوں سیم ٹو سیم ہے نہیں؟ بس دیکھنے میں تو سیم ہے. یہ مبنی کلمے پہ ہے جو اسے سکون کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جزم، اسے کہتے ہیں جزم. سمجھ میں آیا؟ یہ بات انشاءاللہ ڈیٹیل میں اور توضیح دیں گے، پھر اس کے بعد مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے. تو یہ یاد رکھنا معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا. معرب کلمے نہیں بدلتا. اعراب کسے کہتے ہیں؟ معرب کلمے کی آخر کی حرکت جو عامل کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے اس حرکت کو کہتے ہیں اعراب. اور مبنی کلمے کی جو آخری حالت رہتی ہے ثابت اس کو کہتے ہیں بنا. اس کو کہتے ہیں بنا. رفع نصب جر اور جزم، اور بنا فتح بنا ضمہ سکون. دیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خدا حافظ. مطالعہ کیجیے گا. خدا حافظ.